مضمون کا عنوان ہے مشتاق احمد یوسفی اور ضیاء محی الدین ہنستے ہیں۔ 15ویں اردو کانفرنس کراچی کے افتتاحی سیشن میں ضیاء محی الدین لہک لہک کر پڑھ رہے ہیں۔ بعض خواتین جس انداز سے چہل قدمی کرتی ہیں اسے چہل قدمی کہنا مناسب ہوگا۔ مرزا عبدالودود کہتے ہیں کہ چال کی خوبی سے ہی چال چلن کی خرابی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کہکہے اور تالیاں۔ اس قیامت کا نظارہ کسی کو سامنے سے دیکھ کر نہیں ہوتا، پیچھے سے ہی دیکھ کر کھلتا ہے۔ کہکہے۔ چال کی چاپ اور چھپ چھاپ کیسی ہے، ایک خوبی ہو تو بیان کریں۔ کہکہے۔ لٹک، مٹک، ٹھمک، جھپک، پینڈولم کی مانند دائیں سے بائیں، اس طریقے سے رگل کرنا اور دائیں بائیں لہرا کر چلنا خرام ناز کے قیامت ڈھانے کے ان گنت انداز ہیں۔ یعنی لہکتی، لچکتی، لہراتی، لجاتی، گج گامنی، پیچھے مڑ کر دیکھنا کہ اب بھی کوئی گھور رہا ہے یا سبھی مر گئے۔ کہکہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنا ضروری نہیں کہ جوان اور خوبصورت عورت کی گدی میں انتہائی حساس اور نظر شناس نسائی ریڈار ہوتا ہے۔ اسے صاف نظر آتا ہے کہ پیچھے کون کیسی نظر سے دیکھتا چلا آ رہا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے کیا خوب کہا ہے، آگا بھی کھل رہا ہے، پیچھا بھی کھل رہا ہے۔ کہکہے۔ یا یوں بھی واہ واہ ہے اور ووں بھی واہ واہ ہے۔ واہ واہ تو ہم ووں ووں کے استعمال پہ کریں گے۔ کہکہے۔ کیا سننے والوں اور سب ہنسنے والوں نے سوچا کہ یہ الفاظ کسی بھی عورت کے لیے کس قدر تحقیرآمیز ہیں؟ مزید رنج اس بات پہ ہوا کہ مجمع میں موجود خواتین بھی کھسیانی ہنسی ہنسنے میں مشغول تھیں۔ کسی نے نہیں سوچا کہ اس ووں ووں پہ واہ واہ کی بجائے احتجاج کیا جائے۔ آج کے دور کو مزاح کا عہد یوسفی کہا جاتا ہے اور یوسفی صاحب کی یوں پہ واہ واہ اور ووں پہ واہ واہ کرنے والوں کی کمی نہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایسی تحریر کو پڑھ کر آپ کیسے مسکرا سکتے ہیں۔ نیبھا بہت ہی حسین ہے، ذرا پلمپ سائڈ پر ہے، باکسم بیوٹی اسی کو کہتے ہیں۔ غضب کی ڈانسر ہے، ٹھمکا ہو یا ٹھیکا، چال کا بہاؤ یا نرت بہاؤ، مجال ہے کہ نرتکی کے سینے کی دھڑکن نظر آئے۔ نیبھا کا سینہ نہیں ہلتا، گدر شفتالو جیسے گال ہلتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ میں نے پھر جل کر کہا، گال کیوں ہلتے ہیں؟ اس لیے ہلتے ہیں کہ گالوں کو انگیا کرتی نہیں پہنائی جا سکتی۔ اس نے سمجھایا بھی اور سجھایا بھی۔ یہ پیراگراف شام شیر یاراں سے لیا گیا ہے۔ کیا اسے آپ مذاق کہیں گے؟ عورت کی چھاتی اور کولوں پہ پھپتی کس کر ہنسانا، یہ مذاق کا کون سا درجہ ہے بھائی؟ جب دانشوروں اور ادیبوں کے الفاظ عورت کے جسم پہ چٹکیاں بھرنے لگیں، جب مجمع ان پھپتیوں پہ کہکے لگائے، جب نقاد ان الفاظ کو مزاح کی اعلیٰ مثال سمجھ کر قبول کریں، تو سوچئے کہ سڑک پر چلنے والا ایک عام شخص پاس سے گزرتی عورت کے کولے پہ ہاتھ کیوں نہ پھیرے؟ بس سے اترنے چڑھنے والی عورت کو چٹکی کیوں نہ کاٹے؟ موٹر وے پہ اکیلی عورت کو دیکھ کر ریپ کی خواہش کیوں نہ ابھرے؟ عورت کا جسم ہی تو ہے، الفاظ کے ذریعے رگے دیں یا اصل میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ معاشرے میں عورت کو اور اس کی ذات کو ارزاں کر دیا گیا ہے۔ اس کی باڈی شیمنگ کو اس حد تک درست مان لیا گیا ہے کہ اب بیچاری خود ہنستی ہے۔ اپنے کولوں پہ مذاق سن کر، اپنی چھاتی کا ذکر سن کر
دوپٹے میں منہ چھپاتی ہوئی خود ہی ہنس پڑتی ہے کہ ہاں ٹھیک تو ہے، اسی قابل ہے میرے کولے اور چھاتی، اڑا لو مذاق، ہنسو، خوب ہنسو۔ سوال یہ ہے کہ جس عورت کو باعث عزت سمجھا جاتا ہے وہ کون سی عورت ہے، اور جس عورت کے جسم کے پرزے اڑائے جاتے ہیں وہ کون ہے؟ ہمیں کبھی سمجھ نہیں آئی کہ اپنے کہکہوں سے طوفان بپا کرتے مردوں نے کبھی سوچا کہ چھاتی اور کولے رکھنے والی عورت تو جانی پہچانی ہے، گھر میں موجود عورتوں، لڑکیوں یا رشتے میں کچھ بھی، کہ کولے بھی پینڈولم کی طرح دائیں بائیں گھومتے ہیں اور نیبا کی طرح سینہ نہیں گدر شفتالو ہلتے ہیں۔ کیا انہیں دیکھ کر بھی ہنسی آتی ہے آپ کو، یا کبھی کہنے کا خیال آیا کہ چال کی خوبی سے ہی؟ اگلا سوال یہ ہے کہ مرد کی آنکھ میں آخر یہ کون سا رڈار نصب ہے جو عورت کو انسان کی طرح دیکھنے سمجھنے کی بجائے کولوں اور سینے کا ناپ تول کرتا ہے؟ جیسے بیوپاری بکرا منڈی میں کھڑا جانوروں کا مول تول کرنے سے پہلے سب کچھ ٹٹول کر دیکھے کہ مال کی ہڈی پسلی تو پوری ہے نا۔ بات پھر وہیں پہ آ ٹھہری کہ عورت ملکیت ہے، سو اس کی گت بنانے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، خود عورت کو بھی نہیں۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے، سب کہتے ہیں، سب کرتے ہیں، مذاق ہی تو ہے۔ سلمان گیلانی بھی یہی سب لکھتے ہیں، اسی لیے ایک سوال کے جواب میں کہنے لگے سارے ایہو کچھ ہی لکھ دینے، میں کلاتے نہیں۔ معاشرے اور ادب میں عورت کو جس پستی میں دھکیلا گیا ہے اس میں کم و بیش سب مزاح نگاروں اور ادیبوں کا حصہ ہے، چاہے وہ یوسفی ہوں یا کوئی اور۔ آگا بھی کھل رہا ہے، پیچھا بھی کھل رہا ہے، کیا کہیں؟ کیا انتہائی افسوس کے ساتھ نہ کہیں کہ ہم ادب کے عہد یوسفی میں نہیں بلکہ عہد مسوجنی میں زندہ ہیں؟